ہیں تو جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک آفر کویسچن ہمارے پاس آیا تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اس نے انٹرنیٹ پر گولڈ کی اس طرح ٹریڈنگ کی ہے کہ کوئی کمپنی باہر کی تھی، اس نے آفر کی کہ آپ ہم سے گولڈ خریدیں، اور اس نے ویسے ہی مطلب انٹرنیٹ کے اوپر ہی تمام معاملات طے کر کے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیے۔ کچھ عرصے بعد اس کمپنی نے پھر آفر کی کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنا گولڈ ہمیں بیچ دیں تو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں یا آگے بکوا دیں گے، اور اس نے پھر یس کہا۔ انہوں نے بیچ کر اس کا پروفٹ اس کے اپنے مال کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیا۔ تو یہ جو پروفٹ لیا گیا ہے اور یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک آپ کا خریدا ہوا مال آپ کے قبضے میں نہ آ جائے آپ اسے آگے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی بہت سی ویب سائٹس انٹرنیٹ پر ہوتی ہیں اور وہ آفر کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات تو ان کے پاس گولڈ ہوتا ہی نہیں ہے، بس وہ ایسی آپ کو پکچرز دکھا دیتے ہیں، آپ نے پیسہ بھیج دیا، انہوں نے آپ کا پیسہ رکھا ہوا ہے، کچھ عرصے بعد گولڈ کے ریٹ تھوڑے سے بڑھ گئے تو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں ہمیں بیچ دیں۔ اب گولڈ ہے ہی نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے خرید لیں، اور انہوں نے تھوڑا اس پہ پروفٹ بنا کے آپ کو بھیج دیا، اور جب تک پیسہ ان کے پاس رہتا ہے وہ آپ کا پیسہ مختلف سودی معاملات وغیرہ میں یوز کرتے رہتے ہیں۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، باقی مسئلہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر پہلے منتظر ہیں، کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کنٹینیوسلی جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، یہ ایک شعر کی وضاحت پوچھنا چاہوں گی، میں ہمارا ملتان سے بول رہی ہوں۔ جی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر میں آقا کریم سے کس قسم کی وفا کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آقا کریم کی جسمانی معراج کا انکار کرے ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وصال کے بعد انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا کیا جائز ہے؟ معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم کو نمازوں کے کم کرنے کے حوالے سے عرض کیا، کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا کہا جا سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج بنتی کیسے ہے؟ پلیز اس کا تفصیلی جواب فرما دیں۔ اور پانچواں سوال میرا یہ ہے کہ کیا پیر کے لیے جائز ہے کہ اپنے مریدوں اور مریدنیوں کو زور دے کہ صرف میرا ہی منتخب کیا ہوا لباس اور برقع پہنو اور رنگوں کے لباس اور برقعے نہ پہنو؟ اور جو لوگ عورتوں کو، چھٹا سوال یہ ہے کہ جو لوگ عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سے اپنے مسائل فون پر بھی نہ پوچھو، کیا ان کا یہ رد عمل درست ہے؟ اچھا، مفتی صاحب اپنی دعاؤں میں ضرور مجھے میرے گھر والوں کو یاد رکھیے گا۔ جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اس طریقے سے یہ خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے کہ جب تک آپ نے ایک چیز کو فزیکلی طور پہ اپنے قبضے میں نہ لیا ہو اسے آگے آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں دھوکہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جس سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بعض اوقات تو گولڈ ہوتا ہی نہیں ہے، کرنسی ہوتی ہی نہیں، اور آپ ایسی پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب شرعاً غیر مناسب ہے۔ اس طرح کی خرید و فروخت سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی باہر کی کمپنی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ اس سے سودا کرتے ہیں، لیکن اور سودا ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا کوئی وکیل وہاں پہ، کوئی دوست احباب میں سے کوئی ہو، سے جا کے آپ کہیں کہ جا کے وہاں پر اس گولڈ کو یا کوئی بھی چیز کو جو پروڈکٹ ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لو، وکیل آپ کا قبضے میں لے لے، اس کے بعد اگر کمپنی دوبارہ آپ کو آفر کرتی ہے وہ چیز ہمیں بھیج دیں، آپ اپنے وکیل سے کہیں کہ کمپنی کو دے دیا جائے۔ تو اس طرح معاملات تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو طے کر سکتے ہیں، لیکن مال کا لینے دینا باقاعدہ فزیکلی طور پر ہونا چاہیے کہ جب آپ خریدیں تب بھی مال قبضے میں لیں، اور بیچنا چاہیں اس کے بعد قبضے میں لے کر بیچیں تو شرعاً درست ہوگا۔ ایک یہ ہم سے کویسچن کیا تھا کہ یہ وٹے سٹے کی شادی کیا شرعاً جائز ہوتی ہے؟